کے ذہن نشین ہو جائے، معاملہ اہم ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی کیونکہ انہوں نے ریاست کے راز لیک کیے۔ خیر آپ کو پتہ ہے خبر، تفصیل میں بتاتا ہوں۔ رات بھر خان کو جگا کر منانے کی کوشش کرتے رہے، ملک سے باہر چلے جائیں، نہ ماننے پر قیدیوں کے کپڑوں کا ناپ انہوں نے لیا۔ لیکن اس خبر کا معاشی نتیجہ، سب سے پہلا نتیجہ، سٹاک ایکسچینج 1100 پوائنٹ گر گئی ہے۔ یہ تو چلے معیشت کے جھٹکے ہیں، ابھی آگے اور بھی آئیں گے، ان کے مالکوں کی تباہی بھی ساتھ ساتھ سنیں۔ دنیا بھر میں اس وقت یہ خبر ٹاپ ٹرینڈنگ میں نمبر 1 پہ ہے۔ ٹائمز، گارڈین، ABC نیوز، یاہو، دی کوریئر، سڈنی مارننگ، ہیرلڈ سن، اسرائیل، ہر جگہ، خلیج ٹائمز، مڈل ایسٹ، سب کہہ رہے ہیں کون سا ریاستی راز تھا جو خان نے افشاں کیا۔ جنہیں نہیں پتا تھا وہ بھی سائفر کے معاملے کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور بار بار نام آ رہا ہے امریکہ کا۔ ایک ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے انہوں نے پوری بحث مار دی، اور خان آپ کو پتا ہے پاکستان کا کنفرم وزیر اعظم، اس کی جو پارٹی میں تھوڑی بہت کمی بیشی تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر کے واضح اکثریت دے دی۔ اب دیکھیں کہ مالکوں کی عزت کا جنازہ تو نکالا، نانی نے قسم کیا، برا کیا کر کے چھوڑ دیا، مزید برا کیا۔ امریکی الیکشن میں فیصلہ کن کردار یہ سائفر ادا کرنے جا رہا ہے، آگے کھائی پیچھے PTI۔ فکر نہ کریں، نواز شریف کو 2 مرتبہ سزائے موت سنا دی جا چکی ہے، مشرف کا جہاز اغوا کرنے پر 3 مرتبہ عمر قید۔ کدھر گئے وہ کیسز؟ اگر اس کے اڑ گئے تو یہ کیس تو آدھے گھنٹے کی مار ہے۔ ڈوب کے مر جائے ابوالحسنات، فیصلہ سناتے ہوئے آنکھیں اس کی جھکی ہوئی۔ خان تو مسکرا رہا تھا، چترال سے کراچی اور خیبر سے پختونخوا، ایک ہی نام، عمران خان۔ دیکھیں اگر سزائے موت کا فیصلہ دیتے، خدا نہ خواستہ بڑا خطرناک معاملہ تھا، اور میں یقین کریں دل میں دعا کر رہا تھا، اپیل کا حق 30 دن کا ہونا تھا، سب نے پینک کر جانا تھا، گھبرا جاتے ہم لوگ۔ سزائے موت کے فیصلے کے بعد پھر میں بھی آپ کو کہتا گھروں سے نکلو، کیونکہ رات کا وہ مرحلہ اب گزر چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے صبح ہونے کا یہ سب سے تاریک وقت یہ ہے۔ یہ اگلے 7 دن، 8 فروری کی رات آخری رات ہوگی انشاءاللہ، 9 فروری پہلی سورج کی کرن اس اندھیرے کو ایسے کھائے گی جیسے گناہ کے بعد نیکی۔ پھڑپھڑاتے ہوئے طاقت کے چراغ بجھتے نظر آئیں گے۔ یہ سزائے موت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ دیکھیں عوام سڑکوں پر ہوتی ہے، انارکی ہوتی، کسی صورت میں حالات قابو میں نہ رہے، چاہے جو مرضی کرے۔ سزا تو انہوں نے سنانی تھی، یہ تو ترازو کے وہ جو پلڑے مریم نواز صاحبہ کہتی تھی برابر کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا اظہار یکجہتی، $3 ارب ملا ہے۔ لندن معاہدے کے بعد طاقتور شخصیت کو $3 ارب کی خبر تو ہندوستان نے بھی دے دی۔ نواز شریف کو 2018 میں الیکشن سے پہلے 10 سال پہلے سزا ملی، کہتے جی عمران خان کو دے کے ہم نے برابر کر دی۔ ایک طرف مال لگا تو دوسری طرف طاقتور شخص خود کہہ چکا ہے کہ نواز شریف سے زیادتی ہوئی، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ زیادتی عمران خان نے نہیں کی، اور اگر ہوئی بھی، جو میں تو نہیں مانتا، نواز شریف نے، کیونکہ آج تک منی ٹریل نہیں دی۔ الیکشن، مجھے پتا ہے آپ کو غصہ ہے، بہت شدید غصہ ہے، رنج ہے، آپ نے غصے کو استعمال کیسے کر، زیادہ بہت ہی غصہ آ رہا ہے نا، تو گھر سے نکلیں، اپنے امیدوار کو ڈھونڈیں، اس کا انتخابی نشان، اس کے دفتر پہنچیں، اور واٹس ایپ پہ دیکھیں، اس کی پرچیاں بنائیں اور بانٹنا شروع کریں۔ 150+ پرچی آج غصے میں بانٹ دیں، یہ آپ کا غصہ نکل جائے گا۔ ریئیکشن خان کا ریئیکشن تو ذرا چیک کریں۔ فیصلے سے پہلے 36 سوال رکھے انہوں نے 345 کے بیان میں کہ آخری دا سائفر کہاں ہے۔ خان نے کہا مجھے تو نہیں پتا، دفتر میں ملٹری سیکٹری سے پوچھو۔ میں تو اس پہ ناراض بھی ہوا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ملٹری سیکٹری احمد، بریگیڈیئر احمد، وہ کل سے غائب بھی ہو گئے، یہ اس کی محیط پرزادہ کی خبر بھی تھی۔ 2 سال انہوں نے آپ کو پتا ہے کیسز، لیکن وہ 8 سال کی سزا دے دی ابوالحسنات نے، پتہ نہیں کسی پھوپھی چاچی ممی کا دل ٹوٹا ہوگا خان سے، 8 سال ڈال دی۔ جلدی جلدی خان کو کہتا ہے سنو، خان کہتا ہے جلدی کس چیز کی، میں تو یہیں پہ، تمہیں جلدی ہے، نکلو، تو منہ اس کا پھر بکرے کے پٹھوں کی طرح ہو گیا ایک دم۔ اب خان کو وہاں دیکھ رہے، خود مجھے رابطہ کر کے بتا رہے ہیں کہ جس شخص کا نام عمران خان نیازی ہے وہ ایک پہاڑ ہے، ناقابل تسخیر ہے، نہ حیرانگی، نہ خوف، نہ بے چینی، نہ پریشانی، نہ ڈر، نہ پچھتاوا، صرف مسکراہٹ، اطمینان اور سکون، جو حقیقی معنوں میں اللہ والوں کے پاس ہو۔ وہ ایک ہی بات کہتا ہے، اللہ عنہ الحق۔ آپ اس سزا کو جوتے کی نوک کے نیچے رکھیں، کیونکہ خان نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، خان نے اب نوک پہ رکھا ہے تو اب تھوڑا سا نیچے کر لے اس کو، سزا کو اس سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لوگوں کی اوقات دیکھیں کہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، کاغذ کا ٹکڑا جلسے میں لہرایا۔ آج غداری اپنی نظر آئی تو وہی کاغذ کا ٹکڑا خفیہ اہم دستاویزات بن گئی، یہ سزا دیں گے۔ خود نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نہ تو اس کے پلیٹلیٹس گرے، نہ یہ اسپتال داخل ہوا، نہ اس کا ٹرائل آگے بڑھایا گیا، نہ تاریخوں پہ تاریخاں۔ الحمدللہ دل بھی ٹھیک، دماغ بھی ٹھیک، جسم بھی ٹھیک، اور روح بھی ٹھیک، ایمان بھی ٹھیک۔ 50 روپے کے سٹامپ پر لندن جانے کی کوشش نہیں کرتا، رات تک مناتے رہے، یہاں ایک ریٹائر ہو، دوسرا ہوں، پھر وزارت عظمیٰ لے لوں۔ اس نے وہ نہیں کیا، یہ عوام کا رہنما، یہ کسی جنرل کی نرسری میں نہیں بڑا ہوا، کوئی جنرل جیلانی سے لے کے نہیں آیا، اس کی پرورش کسی ضیاء الحق نے نہیں کی، اسے پروان کسی مشرف نے نہیں چڑھایا، اسے کسی باجوہ نے اوپر نہیں کیا، یہ عاشقوں کے عشق کی وجہ سے یہاں پہنچا ہے۔ یہ تحریک انصاف کے جس شخص نے بھی یہ نعرہ لکھا، ظلم کا بدلہ ووٹ سے خراج تحسین پیش کریں، یہاں پر تو یقین کریں قائد اعظم محمد علی جناح بھی اگر وکیل ہوتے، نتیجہ یہی نکلا تھا، جج تو ابوالحسنات ہی تھا۔ خان کو سزا انہوں نے دینی تھی، آپ کو پتا ہے، ان کے دکھ بڑے ہیں، کیا کریں، خان سے دکھی اتنے،
لیکن خان نے اتنا دکھ، نواز شریف کو دکھ کس چیز کا دیکھے؟ دکھ جنرل رانی نے دیا. وہ بھائی اے ڈی سی کے ساتھ بھاگ کر منہ کالا خان نے تو نہیں کہا کرو، حکومت سے خان نے تو نہیں نکلوایا، پاناما خان نے تو نہیں بنایا، خان نے نہیں ڈالا جیل میں، خان نے 10 سال کی سزا سے نہیں سزائی، نہ کرپشن پہ، یہ اپنی نصر بازیوں پہ، دو نمبریوں پہ، فراڈ پہ، چوری دھوکہ، عوام کا حرام کا پیسہ جو اس پہ ہے. وہ مریم نواز کہتی ہے پلڑے برابر کرنے. ان کے صحافی ابھی کہہ رہے ہیں جی نواز شریف اور عمران خان دونوں کو سزا ایک ساتھ، دونوں ایک نہیں ہے، دونوں ایک جیسے. نواز شریف تو ایک دن بھی جیل میں نہیں رہا، اس کا تو جیل میں کوئی ٹرائل ہوا، اس کے وکلا کو انہوں نے کہا کہ نہیں سرکاری وکیل لو، اس کا کوئی حق دفاع ختم ہوا. اب مجھے کوئی ایک بتا دے کہ اوپن کورٹ میں اس کا کیس چلا، رات 12 بجے تک 16 گھنٹے کی سماعتیں ہوئیں. خان کا تو اتوار والے دن بھی کیس چلتے رہے. جو نواز شریف نے حرام کی جو کمائی تھی لندن فلیٹ کی، وہ آج تک رسیدیں بھی نہیں جمع کروائیں. اللہ جان صاحب وغیرہ دوسرے تیسرے صحافی نواز شریف کے ان کیسوں کو ملا دیتے ہیں. جیسے شاہین اور گدھ دیکھنے میں ایک لگتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. کتے اور بکری میں جتنا فرق ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے. ایک حرام کی کمائی کھائے ہوئے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں، لیکن دکھ ان کا دکھ ہے، باقیوں کا دکھ اپنی جگہ. باجوہ صاحب کو مدت ملازمت کی توسیع کا دکھ تھا، خان اس کے مالکوں کے ساتھ کیوں سیدھا ہوا یہ دکھ تھا. علیم خان کو راوی پروجیکٹ کا دکھ تھا، جہانگیر تنی کو شوگر ملوں کا دکھ تھا، ججز کو اپنی نوکریاں بچانے کا، اپنی جعلی ڈگریاں پکڑے جانے کا دکھ تھا. ویڈیوز خان نے تو نہیں بنائی، لیکن دکھ ان کے بڑے بڑے طاقتوروں کو ٹرانسفر اور پوسٹنگز پہ دکھ تھا. زرداری کو کرپشن کا دکھ، فضل الرحمان کو حکومت نہ ملنے کا دکھ، وزارت جانے کا دکھ، ان سب کے چھوٹے چھوٹے ذاتی دکھ. اور یہ نہیں بلکہ ان کے مالکوں کو، ہندوستان کو دکھ تھا کیوں بالا کوٹ میں ہمارا طیارہ گرایا، امریکہ کو دکھ تھا افغانستان سے 20 سال بعد کیوں ہمیں نکلنا پڑا، دنیا بھر میں شرمندگی. یورپ کا دکھ تھا کیوں ہمارے غلام ہمیں کہیں، ہم کوئی غلام تو نہیں. یوکرین میں کیوں نہیں مدد کرتے، دکھ اسرائیل کو کیوں نہیں تسلیم کرتے، دکھ. یہ دکھ اتنے اکٹھے، قاضی دکھی، حاجی دکھی، نمازی دکھی، مولوی دکھی، یہ سارے دکھی. کرپشن رکی، مال رکا، اقتدار رکا، تو دکھ ہی ہوں گے. میڈیا کا بھی دکھ سب سے بڑا دکھ، اشتہار روک لیے، فنڈز روک لیے، پلاٹ روک لیے، چھوٹے چھوٹے دکھ. یہ سلیم صافی آپ کو پتہ ہے کہ سائفر جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. میں شہریار افریدی کی طرح اپنے آپ کو دنیا سے نہیں رخصت کروں گا، البتہ صحافت سے توبہ کر لوں گا. کر توبہ، اب کان پکڑ، چھوڑ صحافت نہیں، صحافت نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے فرعون، یزید، شداد، نمرود، یہ سارے موجود ہیں. میں ایسے نہیں کہہ رہا صحافی کو.